آج آپ کو لاہور کی ایسی مسجد دکھائیں گے جہاں بلا ناگا نماز عشاء کے بعد نمازیوں کی قہوہ اور مختلف میوہ جات سے توازے کی جاتی ہے۔ یہ مل بیٹھنے کا نا ایک بہانہ ہے، 1500-2000 ہو جاتا ہوگا روزانہ خرچہ، 150 سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھ جاتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اوصاف علی خان۔ آج ہم آپ کو پاکستان کی ایسی مسجد دکھائیں گے جہاں روزانہ کی بنیاد پر عشاء کی نماز کے بعد نمازیوں کی توازے کی جاتی ہے، قہوہ، مچھلی، کھانے اور مختلف میوہ جات سے، اور بچے بوڑھوں کے لیے عید کا سماں ہوتا ہے اور ایک بڑی تعداد نمازیوں کی نماز میں شرکت کرتی ہے۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیوں توازے کروائی جاتی ہے نمازیوں کی، آئیے بتاتے ہیں آپ کو۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ جو ہمارے ہاں سلسلہ شروع ہوا، یہ ہمارے ایک مسجد کے نمازی ہیں، تو وہ مسجد کی انتظامیہ میں بھی شامل ہیں، تو وہ پشاور گئے، وہاں سے قہوہ جو ہے نا وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے لے کر آئے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ایسے ہی نا نمازیوں کو ہم یہ پلا کر ایک دن چیک کرتے ہیں۔ یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، سردیوں کی۔ تو انہوں نے ٹرائی کیا ایسے ہی مسجد میں ایک دن کے لیے صرف نا، یعنی یہ پروگرام نہیں تھا کہ ہم اس سلسلے کو مستقل چلائیں گے۔ اچھا، تو ایک دن یہ سلسلہ ہوا اور پھر اس کو ایسا سراہا گیا، پسند کیا گیا کہ یہ سلسلہ پھر مسلسل جاری ہو گیا، اور الحمدللہ یہ 3را سال ہے کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد ہر سردیوں میں یہ قہوے کا سلسلہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اور 7 روزانہ کوئی نیا مینیو ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز جو ہے کھانے کی چیز ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ سردی میں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں گھروں سے، تو ایک یہ یعنی ٹھنڈ میں ایک اچھا ہوتا ہے، گرم تو کیا گرمیوں میں توازن نہیں کی جاتی؟ گرمیوں میں ہمارے ہاں شربت وغیرہ ہم لوگ یہاں بنا کر نا کولر میں رکھ دیتے ہیں، کبھی جی ملک شیک وغیرہ اس طرح۔ اچھا، تو گرمیوں میں یہ چیز اچھا، یہ سب کچھ مینیج کون کرتا ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ مچھلی بھی دی جاتی ہے، یہاں پہ جلیبیاں، کھجوریں، چنے اور اس قسم کی اور میوہ جات جو ہوتی ہیں۔ عموماً تو مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے یہ سب، لیکن نمازیوں کی طرف سے بھی کنٹریبیوشن ہو جاتی ہے، مطلب نمازی خود سے کہتے ہیں کہ آج میری طرف سے فلاں چیز ہونی چاہیے، آج میرا حصہ بھی بیچ میں ڈال جائے، تو پھر اس طرح مل جل کر یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ حی علی الفلاح۔ اچھا، جب سے آپ نے یہ ایکٹیویٹی سٹارٹ کی ہے، جی، نمازیوں کو اکٹھا کیا ہے، اس کے بعد کتنا فرق آیا؟ مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھی ہے اس سے؟ دیکھیں، لوگ کھانے پینے کی وجہ سے نہیں آتے ہیں۔ پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ ہمارا مقصد بھی کھلانے پلانے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک کمیونٹی ہم کریٹ کریں، یعنی لوگ آپس میں مل بیٹھیں۔ یعنی یہ کھانا پینا نا ایک بہانہ ہے، گھر میں کوئی بھوکا نہیں ہے کہ ان کے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ کہیں چلے ہم مسجد تقویٰ چلتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ لیں گے، وہ کچھ کھا بھی لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ایک یہ مل بیٹھنے کا نا ایک بہانہ ہے کہ ہم نے یہ جو سلسلہ کیا ہوا ہے، آپ نے ماشاءاللہ بھی دیکھا، آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بچے آپس میں بیٹھ کر گفتگو ایک دوسرے سے کر رہے ہیں، بڑے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ عام مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سال ہر سال ایک مسجد میں نماز پڑھتے رہتے ہیں نا، لیکن ساتھ والے شخص کے جس کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر 10 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، لیکن اس کا نام بھی نہیں پتہ، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ کہاں سے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہاں جی۔ لیکن جب یہ چیزیں ہم ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، تو اس سے نا ایک کمیونٹی مطلب بنتی ہے، اور اسلام چاہتا بھی یہ ہے ایک دوسرے سے کام آنے۔ ہم یہ پڑھتے ہیں نا، یہ لکھی ہوئی باتیں بس یہ رہ گئی ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے سے ایک کام آتے ہیں، مطلب مسلمان خود غرض نہیں ہوتا ہے بلکہ دوسرے کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ مسجد ہمیں یہ سب کچھ سکھائے گی نا، یہاں پر ہم لوگ اکٹھے ہوں گے نا، ایک دوسرے کے ساتھ جب تعارف نہیں جب تک ہوگا، انٹروڈکشن نہیں ہوگا، ہم دوسرے کو جانیں گے نہیں، تو کیسے ہم ایک دوسرے کے کام آئیں گے؟ تو یہ مسجد کو ہم ایک کمیونٹی سینٹر بنانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ یہاں پر آ کر یہ نہیں کہ خاموشی سے نماز پڑھ کے اور چلے جائیں، بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کریں۔ اور یہ اسلام کا مطلب منشا ہے نماز با جماعت کا، کہ لوگ مسجد میں آ کر یہ سب کچھ کریں، اور یہ فائدہ ہے۔ نہیں، آپ جب نماز با جماعت کے فوائد ہم شمار کرتے ہیں، ہم کتابوں میں پڑھاتے ہیں کہ نماز با جماعت کے جو فوائد و ثمرات ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں محبت و یگانگت جو ہے
وہ بڑھتی ہے جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اچھا، آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایکٹیویٹی اس لیے کروائی جاتی ہے کہ تاکہ ہماری فیوچر جنریشن جو ہے، جو ہمارے بچے ہیں، ان کو یہاں پہ بتایا جائے کہ نماز، ان کی گرومنگ کی جائے، ان کو ڈسپلن سکھایا جائے، ان کو اس چیز کی طرف اٹریکٹ کیا جائے، اسلام کی طرف لایا جائے، نماز کی طرف لایا جائے اور ان کی اچھی تربیت کی جائے۔ جی بالکل یہی مقصد ہے۔ اچھا قاری صاحب بتائیے گا کتنا خرچہ آ جاتا ہے یہ جو آپ ایکٹیویٹی کرواتے ہیں، روزانہ کا کتنا خرچہ ہے اس ایکٹیویٹی کا؟ اور اگر کوئی اور مسجد آپ کو دے کے آپ کی ایکٹیویٹی سے متاثر ہو گئے، دوسری مسجدوں میں بھی اگر یہ سلسلہ کا آغاز ہوتا ہے تو آپ انہیں کیا بتائیں گے کہ یہ کتنا خرچہ ہے؟ کوئی زیادہ کوسٹلی تو نہیں ہے؟ اور کتنی تعداد ہوتی ہے روزانہ کھانے والی جو بیٹھتے ہیں نماز کے بعد اکٹھے ہوتے ہیں؟ 1,500-2 ہزار ہو جاتا ہوگا روزانہ کا، مطلب کوئی زیادہ نہیں ہے خرچہ۔ اور افراد جو ہیں آپ نے دیکھے ہیں 150 سے زیادہ مطلب لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھ جاتے ہیں۔ مطلب کچھ لوگ نماز پڑھ کے چلے بھی جاتے ہیں، نہیں بھی بیٹھتے، بعض لوگ ضروری کام بھی ہوتے ہیں لوگوں کو، چلے جاتے ہیں کئی لوگ جلدی، لیکن ایک بڑی تعداد جو بیٹھتی ہے مطلب 150 سے زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ جی جی مجھے بتائیے گا جب سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، بچے بزرگ سارے اکٹھے ہوتے ہیں، محلے میں اس سے بڑی تبدیلی آئی ہوگی کیونکہ زیادہ تو محلے دار ہی آتے ہیں سب، تو محلے سے کیسا رسپانس آیا آپ کو اس حوالے سے؟ محلے میں جو بچوں کے والدین ہیں نا وہ بہت خوش ہیں۔ دیکھیں جس شوق سے بچہ اسکول جاتا ہے، خوشی سے ٹیوشن جاتا ہے، اکیڈمی جاتا ہے، اسی شوق کے ساتھ مسجد میں کیوں نہیں جاتا ہے بچہ؟ کیونکہ ہم نے مسجد میں اس کو وہ ماحول نہیں دیا۔ اسکول میں پڑھائی کے ساتھ بڑی بڑی کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں بچوں کو مطلب اٹریکٹ کرنے کے لیے، تو اکیڈمی میں بھی ہے، وہ ٹورز پر بھی لے کر جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو مسجد میں کیوں نہیں ہے؟ اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہم اپنے بچوں کو ٹور پر بھی لے کر جاتے ہیں۔ جو بچے یہاں مسجد میں سپارہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہم گرمیوں میں ان کو سوئمنگ پول پر لے جاتے ہیں، کبھی ریس کورس پارک میں لے گئے، باغ جناح میں لے گئے، چڑیا گھر لے، بچوں کو سیر کرانے بھی لے کر جاتے ہیں۔ مطلب بچوں کو جو اسکول میں جو ماحول مل رہا ہے بچوں کو، وہ ہم یہاں کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ یعنی جس شوق کے ساتھ بچے وہاں جاتے ہیں، مسجد میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ تو آپ نے دیکھا یہ ماشاءاللہ یہاں بچوں کی ایک کثیر تعداد کس طرح بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کس طرح خوش تھے مسجد کے اندر۔ تو یہ اسی تربیت کا نتیجہ ہے جو الحمدللہ ہم یہاں پر کر رہے ہیں بچوں کی۔ أشهد أن لا إله إلا الله۔ جتنے دیکھنے والے ہیں پاکستانی خاص کر، ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ ماشاءاللہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، ہمارے ملک کا فخر ہے، اور ایک بڑی اچھی آپ نے اویئرنیس سٹارٹ کیا مسلمانوں کے لیے، کیا پیغام دیں گے عوام؟ تو ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو پسندیدہ جگہ ہے زمین کے اوپر، ہم ان کو آباد کرنے کے بارے میں کچھ پلاننگ کریں۔ ہم باتیں تو کرتے ہیں، ہمیں شکوہ تو لوگوں سے اس بات کا ہے کہ لوگ مسجد میں کیوں نہیں آتے، نمازیوں کی تعداد اتنی کم کیوں ہے، لیکن ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم مسجدوں کی آباد کاری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کون سی ایسی ایکٹیویٹیز سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے، مساجد میں ہمیں کون سی چیزیں جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنی چاہیے جن کی وجہ سے زیادہ لوگوں کا رخ جو ہے وہ مسجد کی طرف ہو۔